باپ نہ ہو تو مائیں باپ کا کردار بھی نبھا لیتی ہیں، ماں نہ ہو تو باپ اس کی کمی کبھی پوری نہیں کر پاتا۔ یہ بھی عورت کی عظمت کا ایک پہلو ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جس کی طرف اس کا بھائی صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے اور وہ صلح نہ کرے۔ جیسا صبر ویسا اجر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے رب پر بھروسہ کرو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ جو انسان پہلے سے ٹوٹا ہوا ہو، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا اسے مزید کتنا توڑے گا۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ حد سے بڑھنے لگ جائے تو نقصان دینے لگتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ وہ کانٹا ہے جو چپ کر ٹوٹ جائے، محبت کی بس اتنی داستان ہے۔ کبھی کبھی دل کو بہلا دینا صحیح ہوتا ہے، ہر ضد سکون نہیں دیا کرتی۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔ ڈگریاں تو تعلیم پر خرچ کیے گئے پیسے کی رسیدیں ہیں، علم تو وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ کمزور لوگ موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ باہمت انسان خود مواقع پیدا کرتا ہے۔ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ پہلے وہ آپ کو نظر انداز کریں گے، پھر آپ پر ہنسیں گے، پھر آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور آخر میں آپ سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے، تب جا کر آپ کی جیت ہوگی۔ بیٹیوں کو والدین کی ضرورت شادی سے پہلے اتنی نہیں پڑتی جتنی شادی کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ ہر بیٹی کے والدین کا سایہ سلامت رکھے اور ہر بیٹی کے نصیب نیک کرے، آمین۔ والدہ کو ایسی کوئی بات نہ کہیں جسے سن کر انہیں تکلیف ہو، یا کوئی اقدام ایسا نہ کریں جسے وہ ناگوار سمجھیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہیں اف تک نہ کہہ، تو اگر اف کہنا حرام ہے تو انہیں تکلیف پہنچانے کا کیا حکم ہوگا۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جب جھوٹا ماحول ملے یا جھوٹا آدمی ملے وہاں فوری سچ نہ بولا کرو، لیکن جہاں سچا ماحول ملے اور سچا آدمی ملے وہاں جھوٹ نہ بولو۔ مجھے بار بار کہتے ہو کہ کوئی حکم دو، اور جب کوئی مشورہ دیتا ہوں تو یہ کہتے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرو۔ میں استخارے کے بارے میں کہتا ہوں، تم کہتے ہو اس کے بارے میں سوچوں گا۔ میں صبر کے بارے میں کہتا ہوں، تم کہتے ہو صبر نہیں ہو سکتا۔ اور جب میں کہتا ہوں اگر میری بات نہیں ماننی تو جاؤ اپنا کام کرو، پھر آگے سے کہنے لگ جاتے ہو مجھ غریب پر رحم کریں،
تمہارے اندر کوئی گڑبڑ لگتی ہے، لیکن اب پھر غور سے سن لو، استخارہ کرو تاکہ کسی انسان کو اپنا بزرگ یا مرشد ماننے کی ذمہ داری تم پر ہو۔ زندگی میں سے تیر کے نکل جانا بھی سیکھ لینا، خالی گرامر نہ پڑھتے جانا۔ گرامر کا معنی یہ ہے کہ منشور مقرر ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن برے لوگوں کو جاننا بھی علم ہے۔ اچھائی کو اچھا جاننا چاہیے، لیکن اچھائی جاننے کے لیے شر کو پہچاننا ضرور چاہیے تاکہ شر سے محفوظ رہ سکو۔ شر کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ شر ہے۔ آپ تکلیف کو میلہ بنا دیں اور گلہ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کہیں کہ اگر اللہ کی مرضی ہے تو یہی صحیح، اگر وہ یہی چاہتا ہے تو یہی صحیح۔ دعا پر بھی ضد نہ کرو، اگر منظور کر لیتا ہے تو سبحان اللہ، جب فیصلہ اللہ کی منظوری پر ہے تو نامنظور بھی منظور ہے۔ نامنظور بھی اسی نے کیا۔ نامنظور خواہش کا اتنا احترام کرو جتنا منظور کا۔ اگر یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا تو سکون قلب نہیں ملے گا۔ اب بات سمجھ آئی کیا؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ ستم یا کرم، دونوں ہی کرم ہیں۔ یہ پکی خبر ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جس نے درود پڑھا، جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی، اس دل کے اندر آگ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ پکی خبر ہے۔ اقبال کے شعر کی تشریح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیان کرنے والا کم از کم قلندر ہو اور سننے والا رموز قلندری سے آگاہ ہو۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ درود ابراہیمی پڑھنا ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ تو آج درود ابراہیمی کے فائدے کو اتنا پھیلاؤ کہ ہر مسلمان کی زبان پہ درود پاک جاری ہو۔ سبحان اللہ۔ میں بہت زیادہ امیر ہوں کیونکہ میں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقیر ہوں۔ اللہ کریم جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچے گا تو اللہ بھی اسے سوال کرنے سے بچائے گا۔